متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار اور مہاجر قومی موومنٹ کے آفاق احمد اس وقت کراچی میں الگ الگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کو ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس میں لیے چلتے ہیں۔ مکمل کر کے ایک رپورٹ دی ہے اور اس میں پرائما فیسی یا بادی النظر میں یہ کہا ہے کہ یہ ان الزام پر مقدمہ بننا چاہیے اور مقدمہ چلنا چاہیے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر حکومت کے پاس اخلاقی جواز نہ رہے اور اخلاقی تقاضا یہ بار بار سامنے آ رہا ہو کہ اب پی ایم ایل این کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، اب وزیر اعظم کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور نواز شریف صاحب کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، ریفرنس چلے ڈسکوالیفیکیشن ہو، وہ اپنی جگہ، وہ آئین اور قانون کی باتیں ساری، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان رہے، مسلسل فائز رہے۔ چنانچہ ہم اخلاقی بنیادوں پر وزیر اعظم صاحب کو مشورہ نہیں بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں اب مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور میں نے ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بتایا ہے کہ جس بحران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وزیر اعظم کی طرف سے اس صورتحال کو رسپونڈ نہیں کیا جا رہا، جو اخلاقی تقاضے کہہ رہے ہیں اس کو پورا نہیں کیا جا رہا، اس کے نتیجے میں صورتحال جہاں جا سکتی ہے اس کو آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ملک میں ماضی میں بھی ایسی صورتحال آتی رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ایک سنگین بحران سے، سیاسی بحران سے یا آگے کوئی اور ایسی صورتحال پیدا ہو، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور ہم نے یہ خالصتاً اخلاقی بنیادوں پر کہا ہے، کیونکہ ریفرنس کے لیے جو الزامات پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد بات کر رہے ہیں میڈیا سے، وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو۔ پریزنس کو یقینی بنانے کے لیے ان بچوں کو گرفتار کر لیا، ان کی فرمائش پر گرفتار کر لیا تھا آپ نے۔ اس کے بعد آپ جب دیکھ لیا کہ بے گناہ ہیں اور کسی مقدمے میں نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دیتے، لیکن ان کو تھانے میں دیا گیا، اور اس کے بعد تھانے والوں نے وہ بچے جو کبھی چرس نہیں پیتے، ان کے خاندان میں، اس معاشرے میں، ان مہاجر نوجوانوں کے اوپر آپ نے 1 کلو چرس رکھ دی۔ اب اگر اس طرح تم مہاجر نوجوانوں کے ساتھ کرو گے تو اس آپریشن میں جو رینجرز کے جوانوں نے اس وقت کراچی میں 2 الگ الگ پریس کانفرنسز جاری ہیں، ایک مہاجر قومی موومنٹ کے آفاق احمد، دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو ملاحظہ کیجیے۔ ہونا چاہیے جس نے بھی کرپشن کی ہے، چاہے وہ ٹیکس چوری کی صورت میں ہو، ٹیکس چوری سے بچائے گئے اربوں روپوں کو پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے منتقل کرنا ہو، یہ سب کرپشن ہے۔ منصوبوں میں کمیشن کھانا یا کک بیک لینا، یہ ایک طرح کی کرپشن ہے، لیکن حکومت کے خزانے میں جو واجب الادا ٹیکس ہے وہ ٹیکس نہ دینا، اپنی اصل آمدنی کو چھپانا اور ٹیکس بچانا، اور پھر اس بچے ہوئے پیسے کو، کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ملک سے باہر لے جانا اور وہاں سے گھما کر واپس لانا، یا پھر یہ کہ وہیں پر انویسٹمنٹ کرنا، یہ ساری باتیں بھی کہیں نہ کہیں ہمارے آئین اور قانون کے تحت
ایک نظام میں اور ایک مؤثر قانون میں آنی چاہیے کہ اگر آپ کو کہیں باہر سرمایہ کاری کرنی ہے تو اس کا بھی آپ اور ملک سے کمائے گئے پیسے ہوں وہ ٹیکس ان پر ادا کیا ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان رہیں. اگر وزیر اعظم ایسا نہیں کرتے تو ملک میں سنگین بحران پیدا ہو سکتا ہے. اس سے قبل پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا. جبکہ یہ ناکامی ہو گئی ہے فاروق بھائی، میں آپ کو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس شہر کے تمام زبانیں بولنے والوں کے لیے مل کر کام کریں. آگے بڑھتے ہیں اور اہم خبر یہ کہ نون لیگ کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے نہ اسمبلی توڑیں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں قانونی اور سیاسی ماہرین سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے. مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے آصف علی بھٹی سے. آصف، کیا طے پایا ہے نون لیگ کے اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اب تک؟ اب سا طویل ٹائم کے لیے یہ اجلاس ہوا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اور اس غیر رسمی مشاورتی اجلاس میں تفصیلی طور پر جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس پر غور کیا گیا ہے اور جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں انہوں نے تفصیلی بریفنگ دی ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ 17 تاریخ کو جب اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی تو حکومت کی طرف سے یہ واضح موقف پیش کیا جائے گا کہ یہ رپورٹ مسترد کی جاتی ہے اور اس پر آرگومنٹ بھی کیے جائیں گے اور خواجہ حارث وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کی پیروی کریں گے کورٹ کے اندر اور دلائل دیں گے. ایک تو یہ طے کیا گیا ہے اور ساتھ ہی میں دوسرا اہم فیصلہ جو کہ سیاسی سطح پر کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نہ استعفیٰ دیں گے اور نہ ہی وہ اسمبلیاں توڑیں گے بلکہ وزیر اعظم کے حیثیت سے جو ان کا قانونی ٹینیور ہے اور جو آئینی ان کی پوزیشن ہے اس پر وہ برقرار رہیں گے. سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلہ آئے گا اس کی ہر صورت اس کی بالادستی کے لیے اور اس سرنگو کیا جائے گا سر. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے جو سیاسی سطح پر مطالبات کیے جا رہے ہیں اس کا جواب ایک ہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے جو قریبی رفقا ہیں ان سب نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا آج کے اس اجلاس میں اور یہ بھی کہا ہے کہ مائنس نواز شریف کوئی بھی فارمولا جو ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا وزیر اعظم نواز شریف نہ ہی استعفیٰ دیں گے اور نہ ہی اسمبلیاں توڑیں گے. آج کے اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی جو کمیٹی ہے جو کہ قانونی اور آئینی معاملات کو دیکھ رہی ہے اس کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ تفصیلی طور پر اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیں اور ایک تفصیلی اور کمپریہنسو جواب تیار کر کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں. جبکہ اپنے جو پولیٹیکل ان کے جو اجلاس کے شرکاء نے وزیر اعظم پر اظہار اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مائنس نواز شریف کسی صورت قبول نہیں. بہت شکریہ آپ کا آصف علی بھٹی. دوسری طرف اہم خبر یہ بھی کہ عمران خان نے استعفے کے مطالبے کی فہرست مزید طویل کر دی ہے. کہتے ہیں اب صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ اسحاق ڈار، شہباز شریف اور اسپیکر ایاز صادق بھی مستعفی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ نواز شریف کے شریک جرم ہیں. ان کی منزل اڈیالہ جیل ہے. وفاقی وزراء اور موٹو گینگ کس منہ سے میڈیا کے سامنے آتے ہیں؟ انہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. صرف نواز شریف کا استعفیٰ نہیں ہم اب مانگتے ہیں شہباز شریف کا استعفیٰ مانگتے ہیں یہ رپورٹ ساری دیکھ کے اور اسحاق ڈار کا تو فوری طور پہ استعفیٰ مانگتے ہیں اس لیے کہ وہ ملک کے خزانے پہ ایک منی لانڈرر بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک منی لانڈرر ہے. یہ نواز شریف کا فرنٹ مین پیسہ لانڈر کر کے یعنی کہ یہاں سے چوری کا پیسہ باہر بھیجتا تھا. تینوں کو جو میں کہہ رہا ہوں ریزائن کریں. ریزگنیشن کافی نہیں ہے. ان کا جو اب گھر ہوگا وہ اڈیالہ جیل ہے. جب تک ٹھیک تھی جی جے آئی ٹی مٹھائیاں بانٹ رہی تھی اور پتہ چلا کہ جب وہ جے آئی ٹی کے اوپر پیسہ نہیں چلا جے آئی ٹی کو خرید نہیں سکے اس کے بعد جے آئی ٹی سازش ہوگی انٹرنیشنل سازش ہے. یعنی شرم نہیں آئی جو رپورٹ آ گئی ہے ان کو تو منہ دکھانا نہیں چاہیے جو ایک سال سے کھڑے ہو کے باہر جو ہر قسم کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آنکھوں میں دھول پھینکتے ہیں. یہ ایک سال سے کریں یہ کس منہ سے اب جا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر؟ رپورٹ تو پڑھیں. اس کو یہ نون لیگ اور ان کے سٹوجز ان کے درباری ضمیر فروش لوگ شرم نہیں آتی ٹی وی پہ جا کے پھر بھی میں دیکھ رہا تھا کل وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم رپورٹ نہیں مانتے. میں ان ساروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی یہ قوم ان کو دیکھ لے ان کی شکلیں دیکھیں ان سب کی. وہ جو 4 سٹوجز تھے جو وزیر آ کے بیٹھے ہوئے تھے
ان کی شکلیں دیکھ لیں, یہ سارے مجرم ہیں. جو ذلت اب آپ کو مل رہی ہے, جتنے اب آپ کوشش کریں گے نا کہ یہ بہانے مارنے کے لیے, اتنا اور ذلیل ہونے جا رہے ہیں. جو موٹو گینگ ہے, آپ کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے. یا کوئی شرم ہو کہ اپنے آپ کو, باپ کو آپ نے کہہ دیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ نے کنسیل کیے ایسٹس باپ کے اوپر ڈال دیا, بچوں کے اوپر ڈال دیا, اور نواز شریف خود مظلوم بن رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہمیشہ سویلین حکومت کے خلاف مقدمہ بنا کر بے وقت کیا جاتا ہے. بتایا جائے سول حکمرانوں میں کیا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے؟ حسین شہید سہروردی سے لے کر میاں نواز شریف تک کسی کو 5 سال کیوں پورے کرنے نہیں دیے جاتے؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں ترقی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چلنے نہیں دی گئی. اور یہ سوال آج میں اٹھانے میں حق بجانب ہوں کہ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ پاکستان کے سویلین حکمرانوں میں کیا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ حسین شہید سہروردی سے لے کے نواز شریف تک کسی کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے. چلو نواز شریف ٹھیک نہیں ہے, حسین شہید سہروردی تو ٹھیک ہوتا, فیروز خان نون تو ٹھیک ہوتا, کوئی اس سے پہلے کوئی اور خواجہ ناظم الدین تو ٹھیک ہوتا, کوئی اور لوگ ٹھیک ہوتے. لیکن ہمیشہ ہر سویلین حکومت کے خلاف ایک مقدمہ بنایا جاتا ہے اور اس کو بے وقت کیا جاتا ہے. پاناما کیس JIT سے جڑی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی, لیکن ابھی بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کی حراست میں لاہور کے نجی کالج کے پروفیسر کی مبینہ طور پر پولیس تشدد سے ہلاکت کی. نجی کالج کے پروفیسر سلطان کے لواحقین کا الزام ہے کہ اسلام آباد پولیس نے پروفیسر سلطان کو لاہور سے گرفتار کیا اور وہ پولیس تشدد سے ہلاک ہوئے. مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے احمد فراز سے. احمد فراز, پہلے تو یہ بتائے گا ان کو حراست میں کیوں لیا گیا تھا اور کیا موقف سامنے آ رہا ہے پولیس کا اس پر؟ جی بالکل, یہ واقعہ پیش ہے لاہور میں کینٹ کے علاقے میں والٹن روڈ پر. یہ تھانہ فیکٹری ایریا, اور یہاں کے رہائشی تھے سلطان عبدالقادر, اور ان کو اسلام آباد پولیس لینے کے لیے آئی ہے. اور جب وہ یہاں پر لینے کے لیے ان کو آئی ہے تو ان کو انہوں نے گرفتار کیا. تھانہ آئی اسلام آباد عرفان اللہ ASI تھے, وہ تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کے ساتھ آئے ہیں, اور جب وہ آئے ان کو گھر سے اٹھا کر لے گئے تو ان کی حراست میں ہی انہوں نے, ان کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تشدد شروع کر دیا ہے. جس کے بعد تشدد کے بعد پھر ان کو انہوں نے تھانے لے گئے ہیں, اور جب وہ تھانے گئے ہیں پھر وہاں جا کے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی, اور پھر خود ان کو وہاں جنرل ہاسپٹل لے گئے, اور پھر جنرل ہاسپٹل جب وہ لے گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے غصہ کو پتہ چلا ہے, جس کے بعد اب انہوں نے ابھی تک جو ہے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو نہیں دی, اور ڈیڈ باڈی کو انہوں نے مردہ خانے بھجوا دیا. اور ان کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پولیس مقدمہ درج نہیں کرے گی اس مقدمے کے مدعی اور خاص طور پر ان پولیس اہلکاروں کے خلاف, تب تک وہ احتجاج بھی کریں گے. اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ جن پولیس اہلکاروں کی کسٹڈی میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. جی ٹھیک ہے. اور دوسری جانب احمد فراز, ٹھیک ہے احمد فراز, بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک سامنے آنے والی تفصیل سے آپ نے آگاہ کیا. اس وقت مولا بخش چانیو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو لیے چلتے ہیں. جانا بڑے تذکرے بحث مباحثے اور سوچنے والوں کی کیفیتیں بدلتی رہی, مختلف ہوتی رہی. خدا کر کے کیس بھی چلا, کیس بھی پورا ہوا, تو لیکن ایک چیف جسٹس چلے گئے خیر سے, انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں, ابھی دوسرے آئیں گے. ایسا سمجھا جائے یہ کیس چلا ہی نہیں اس سے پہلے, اور بڑے معجزے ہوتے رہے اس کیس کے دوران. پھر کیس کے دوران بات چیت ایسی, پھر ان کے عدلیہ کے ریمارکس, پھر میڈیا کے تبصرے, ایک عجیب و غریب کیفیت تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں. اللہ خیر سے فیصلہ آیا. 3 ججوں نے نااہل کر دیا ہمارے پرائم منسٹر کو, تو 2 ججوں نے, 3 نے جو فیصلہ لکھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانیو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو MQM پاکستان کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, وہاں لیے چلتے ہیں. فیصل سبزواری بات کر رہے ہیں. ووٹ دے رہے ہیں تو کراچی کی باقی 40 حلقوں میں کتنے لاکھ لوگ آج MQM پاکستان کے ساتھ ہوں گے, یہ بجائے خود جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ریلیونٹ ہونے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں. MQM پاکستان کے دروازے
ہر محب وطن پاکستانی کے لیے کھلے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو کراچی شہر کا درد رکھتے ہیں اور جو امن پسند ہیں اور جرائم میں انوالو نہیں رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں مختصراً جو جواب ہے، اگر کوئی اظہار بھائی بھی مزید اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو۔ میں صرف اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ اگر کوئی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی بائیکاٹ کی اپیل سے ہمیں 15,000 ووٹ پڑ لیں، ان کے خاموش رہنے سے ہمیں 18,000 ووٹ پڑ لیں، اور ہماری ریلی کی حمایت کرنے میں لاکھوں لوگ آ گئے ہیں اور اپنی ریلی میں 2,000 آدمی نہیں آ رہے، تو بھائی اگر اتنے بڑے آپ کی آواز پر الیکشن کے نتائج تبدیل ہو رہے ہیں تو آپ خود لڑ لیں، پورے پاکستان سے لڑ لیں، لاکھوں لوگ روزانہ جوائن کر رہے ہیں، تو پی ایس 114 آپ لڑ لیتے، جیت جاتے، ہم بھی شکریہ ادا کرتے، بلکہ ہم بھی بڑی مبارکبادیں پیش کرتے۔ لڑنا ہم نے ہے، حکمرانوں سے لڑنا ہم نے ہے، اپنی قوم اپنے مہاجر مینڈیٹ کے اوپر ہونے والے مظالم کا منہ توڑ جواب دینا ہم نے ہے، گراؤنڈ میں اتر کے اپنے اسیروں، اپنے شہیدوں، اپنی ماں بہنوں کی عزتوں حرمتوں کی حفاظت کرنا ہم نے ہے، اور ان حکمرانوں کے آگے ہم ہی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے رہنما میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت وہ جواب دے رہے ہیں آج ان کو کی جانے والی آفر کا مصطفیٰ کمال کی جانب سے۔ ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلیں گے حیدرآباد، مولا بخش چانڈیو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ توہین کی سپریم کورٹ میں جس انداز سے کیس چلا، شرمندگی ہوئی، ایسا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ جس کی نظیر یا جس کی مثال سپریم کورٹ بھی نہیں دیتی کہ ہم فلانے سن میں ہماری سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، پھر آپ دیکھیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ہم نے تنقید کی ہے، ہم نے احتجاج کیا، ہمارے لوگوں نے خود کو جلایا، چلو بات آ گئی ہے۔ وہ ایک دوست نے کہا ہے، وہ بڑے دانشور ہیں، ارسطو بنے پھرتے ہیں، اور کبھی وہ بھی میں تو کہتا وہ جھیل کے پرندے ہیں، کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے۔ انہوں نے پرسوں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہتے تھے کہ یہ بھٹو پر ہمالیہ روئے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا جس کو انسانوں کا رونا سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو ہمالیہ کا رونا کیا سمجھ میں آئے گا۔ پہاڑوں کا رونا آنسو بہانا نہیں ہے جو آپ کو نظر آئے، وہ جو کیفیت ہے ملک کی، جو لوگوں کی، قوم کی، وہ آپ کیا سمجھیں گے؟ پتھر دل، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کیفیت کو۔ ہمالیہ آج تک پاکستان کی تاریخ رو رہی ہے، پاکستان کی سیاست رو رہی ہے، پاکستان کے مظلوم لوگ رو رہے ہیں، پاکستان کی چھوٹی قومیں رو رہی ہیں۔ آپ کو نہ آئے سمجھ میں تو کوئی بات نہیں۔ بالآخر پھر محترم آصف علی صاحب کو ایک طویل قید میں رکھا گیا، ہم نے احتجاج کیا، شور شرابہ کیا، ہمارا لب و لہجہ دیکھو، عدلیہ کے خلاف یا عدلیہ کے فیصلے کے خلاف آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ پھر بی بی کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، در بدر میری بی بی کو، میری قائد کو، میری بہن کو، میری ماں کو شہر شہر اڑایا گیا، عدالت پھرایا گیا، جھوٹے الزامات، جھوٹے کیس، آپ بالآخر ٹیلی فون پہ سزائیں دلوائی گئی ججوں کو کہہ کر۔ کیا ہوا؟ ہم نے ایسا لب و لہجہ استعمال نہیں کیا۔ آخر یہ تنگ ان پر مشکل وقت آئی، چڑھ دوڑے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن تھا۔ کس نے کیا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی نے اور کارکنوں نے کیا، وقت کی حکومت نے کیا۔ کچھ نہیں ہوا، ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ کچھ بھی کر دیں۔ وہ اس ضیاء الحق کے وارث ہے جو کہتا تھا آئین کیا ہے، چند صفوں کی کتابیں میں پھاڑ سکتا ہوں۔ یہ سیاستدان میرے پیچھے دم ہلاتے آئیں گے، جو دم ہلاتے گئے ان کی بات ہو رہی ہے، جو نہیں گئے وہ شیر کی طرح بیٹھے رہے۔ تو یہ ان کے وارث تھے، ان کو پتا تھا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے وہی کیا۔ پھر آخر میں آ جاتا ہوں اب جو انہوں نے عدلیہ کے ساتھ، ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں جی، ہم عدلیہ کے پیچھے، اب کیوں نہیں ہے عدلیہ کے پیچھے؟ وزیر اعظم راجہ پرویز، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب، کیا کوئی الگ الگ شکلوں والے وزیر ہیں؟ یہ کوئی اور مخلوق ہے وزیر اعظم، یہ کوئی اور ہے؟ یہ اس وزیر اعظم کی تحقیقات ہو تو جمہوریت خطرے میں ہے، ان وزیر اعظم کو سزا دینا جمہوریت کے حق میں تھا۔ یہ دوہرا معیار آپ کا قوم دیکھ رہی ہے،
چھوٹے صوبے دیکھ رہے ہیں آپ کو خطرہ لاحق ہے. ابھی جمہوریت کو کوئی جمہوریت کو خطرہ لاحق نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ایک کیس میں پھنسے گئے, اس میں عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے. عدلیہ کے فیصلے میں کوئی جمہوریت کو خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا. آپ وفا خطرے میں ہے. میں ابھی آپ دوست بیٹھے ہو, مجھے ادھر نہیں, کبھی میڈیا سے ہٹ کے آپ کو وہ لطیفہ سناؤں گا. وہ کوئی آدمی جو جاتا بلڈنگ میں نکلتا لعنتیں دیتا بلڈنگ کو. کسی نے بولا ہوا کیا ہے, پھر گیا وہ بھی اترا تو لعنتیں دیتا ہوا اترا. میں نے کہا, آپ نے سنا ہوگا میڈیا میں نے کہا اس بلڈنگ میں ہے کیا, جو جاتا ہے نکلتا ہے لعنتیں دیتا ہے, جو تمہارے ہوا کیا اس بلڈنگ میں ہے کیا. وزیر اعظم پاکستان وہ گئے, ظاہر ہے ان کے ساتھ تو ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی نکلے تو گالیاں دے رہے تھے. اور ان کا لب و لہجہ تو سننے جیسا تھا کہ یہ جو بازیگری, یہ جادوگری, یہ کیا کٹ پتلی مخصوص ایجنڈا پہ کام کرانا, ملک خطرے میں پڑ جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نون لیگ کے وزیر اعظم کو کچھ ہوا تو ملک کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. آپ جو 60 سالوں سے اس ملک کے ساتھ کر رہے ہو, ملک کے چھوٹے صوبوں کے ساتھ کر رہے ہو, چھوٹی قوموں کے ساتھ کر رہے ہو, لوگوں کی حق حاکمیت سے کر رہے ہو, آپ کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا. آپ کو پریشانی ہو گئی تو پہلی بار صاحبزادے نے سیاسی بیان دیا کہ سہروردی سے لے کر ہم تک ظلم مظالم ہوئے سیاسی لوگوں پر. اچھا, اب آپ سیاسی لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں, اب آپ سہروردی کے وارث بھی بن گئے ہیں. اور تو چھوڑو, ضیاء الحق کے وارث بھٹو صاحب کے ساتھ جو کیا گیا اس پہ احتجاج کر رہے ہیں جناب. کہہ رہے ہیں بھٹو کے ساتھ ظلم ہوا. کس نے کیا؟ آپ نے کیا میاں صاحب, آپ نے کیا. آپ کے محبوب لیڈر نے کیا, آپ کے استاد نے کیا, آپ کے محسن نے کیا, جس کے مشن کی تکمیل کے آپ اعلانات کر رہے تھے ان کی برسی پر. کہاں سے بھاگو گے؟ اب بھٹو آپ کو یاد آیا جب اس کو زمین میں دفن کر چکے, جب اس کو سولی چڑھا چکے, اب آپ کو بھٹو یاد آیا. آپ کو حیرت ہوگی نا, ان کو بی بی یاد آ گئی ہیں. خدایا دیکھو تو صحیح, یہ ہوتی ہے سچ اور حق کی طاقت کہ وقت گزرنے کے بعد ظالموں اور ظلم کے وارث خود اپنے خلاف گواہیاں دیتے ہیں. آج جب بی بی کے کیس پہ بول رہے ہیں, جب بی بی پہ بول رہے ہیں تو خود مجرم ثابت ہو رہے ہیں. اس وقت ان کے ہواری میڈیا کے لوگ, ان کے حمایتی دانشور, یہ ان کے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے جو گلم کے توپچی تھے, وہ بی بی پر ایسی باتیں بناتے تھے بھٹو پر, ان پہ. آج دیکھ لو پورا ملک بھٹو بھٹو کر رہا ہے, پورا ملک بی بی کر رہا ہے. جی بی بی بھی گئی بابا, بی بی جب گئی پیشی پر تو وہ سنگینوں کے سائے میں گئی تھی. ان کو سلوٹ لگ رہے تب جا رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں اسے پوچھ رہے کہ وہ روتی ہوئی آئیں. ہماری بی بی بڑی دلیری اور ہمت سے جاتی, لیکن ان کے تعصبی رویے سے, توہین آمیز رویے سے کئی بار ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. میں آپ کو بتا دوں, آج تھوڑی کیونکہ کچہری ہو رہی ہے نا, میں آج آپ کو بتا دوں, ہم بھٹو کا جانا بھول نہیں سکتے. ہم بھٹو کا جس انداز سے انہوں نے ہمارے ساتھ ہم سے رخصت کروایا ہے, ہم بھول نہیں پائیں گے. آپ کتنے بھی ہم پر مرہم رکھو, ہم اس کو نہیں بھولیں گے. جن لوگوں نے بھٹو اور بے نظیر صاحبہ کو دیکھا ہے, وہ نون لیگ کو اور مسلم لیگ کو, ضیاء الحق کو ہم نہیں بھول سکتے. آپ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر لیں, یہ تو بے نظیر صاحبہ کا ظرف تھا کہ وہ اس ملک میں سیاست کو آگے لے کے جانا چاہتی تھی, جمہوریت چلانا چاہتی تھی. اسی لیے انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جمہوریت کو, میثاق جمہوریت کو تحفظ دیا جائے. آپ نے کیا کیا؟ آپ جیسے حکومت میں دوبارہ آئے, پھر وہی کیس محترم آصف زرداری صاحب پر آپ نے کھولے, پھر وہی الزامات آپ نے لگائے. ضرورت تھی تو آصف صاحب کا استقبال کر رہے تھے, گھر پہ بلا کے کھانا کھلا رہے تھے. اب ضرورت نہیں رہی, آپ سمجھ رہے میاں عمران خان کا دباؤ ہٹ گیا, آپ بھول گئے. ایسا احسان فراموشی تو مسلم لیگ کے نس نس میں شامل ہے. مسلم لیگ نے کس محسن کو چھوڑا ہے؟ جس محسن نے مسلم لیگ پہ احسان کیے ہیں, مسلم لیگ ان سے لڑی ہے. اس کو لڑی یا نہیں لڑی, تنہا چھوڑا ہے. محسن کو تنہا چھوڑنا مسلم لیگ کا ترہ امتیاز ہے. محمد خان جونیجو آپ کا پیر صاحب بنے بیٹھے تھے ضیاء الحق کی وجہ سے, آپ نے کس انداز سے اس کو رسوا کیا, کس انداز سے اس کی بے عزتی کی, کیسا لاہور میں آپ نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا. میرے خیال میں محمد خان جونیجو صاحب بہت اچھے انسان تھے, بہت شریف انسان تھے. زندہ ہوتے تو وہ آپ کو بتاتے.
وہ آپ کے مرکزی صدر تھے. آپ نے صوبائی صدر کو اختیار دیا اور صوبائی صدر نے وہ آفس بھی چھین لی. اس مرکزی صدر کی جو بے عزتی اور توہین کی گئی وہ تاریخ کا حصہ ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر جن کو آپ نے بااختیار کیا تھا ان لوگوں نے مشرف کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف گواہیاں دی. اور جو آپ کے متوالے آج بنے پھرتے ہیں بہت چپ ہو گئے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ایک منٹ کے لیے, کیونکہ آج آپ کے ساتھ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کوئی انوکھا نہیں ان کے ساتھ ہوا ہے. اب کیونکہ ٹائم کا احساس ہو رہا ہے, کیونکہ میں ان پہ بول رہا ہوں. میں ان کو 3 دن سے دیکھ رہا ہوں, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ میں باتیں کروں ان کے متعلق. کس سے دہائی دے رہے ہو, کس سے لوگوں کو بلا رہے ہو؟ یہ سارا رسم و رواج تو آپ نے ڈالے ہیں. اب عدلیہ کی تو اب جی آئی ٹی پہ آ جائے جناب. جی آئی ٹی نے کیا کیا ہے؟ جی آئی ٹی کس نے بنائی؟ عمران خان نے بنائی. جی آئی ٹی بلاول صاحب نے بنائی. جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی. سپریم کورٹ نے اس کو اختیار دیا. سپریم کورٹ نے افسر مقرر کیے. ساری کاروائی سپریم کورٹ کے نظرداری کے نیچے چلی اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیکھا ہے. آپ نے جب جی آئی ٹی کا ماحول دوسرا دیکھا, وہ جو اس بلڈنگ میں سے آتے تھے انہوں نے آ کر ایک قیامت بپا کی ہے. آپ کے وفاقی وزراء کی لائن لگ گئی ہے جی آئی ٹی کے ذریعے عدلیہ کو گالیاں دینا اور دھمکیاں دینا. وہ ایک کراچی کا لاوارث مسلم لیگی اتفاق سے چلا گیا ان کے پاس. اس نے جب بولا تو جو اس کا حشر کیا نون لیگ نے. اپنے ان لوگوں کا کیوں نہیں حشر کرتے ہو؟ میں کس کس کا نام لوں؟ وہ دو جو مشرف زدہ ہیں آپ کے لیڈر, انہوں نے جو حال کیا ہے عدلیہ کا اور جے آئی ٹی کا. آپ کے وفاقی وزراء, ہاں اچھے مسلم لیگ بہت ہے مسلم لیگ میں, وہ بھی سب چپ ہو گئے. بڑے ذہین وزیر بھی ہیں وفاقی وزارت میں, وہ بھی سب چپ ہو گئے ہیں کہ یہ عدلیہ سے ٹکرا ہوا ہے. آپ کے بھائی صاحب بھی بڑے سنجیدہ, بڑے سمجھدار, بڑے جہاں دیدہ ہیں, وہ بھی خاموش نظر آ رہے ہیں. وہ پنجاب پہ حقیقی حکومت کرنے والے ان کے صاحبزادے, وہ بھی بڑے بڑے خاموش ہیں. ہاں کچھ ہوگا تو پھر آئیں گے, اپنا کردار ادا کر کے بتائیں گے کہ ہم بھی ہیں اس محفل میں. پھر ہوا کیا ہے آخر, انہوں نے کیا کیا ہے؟ جی آئی ٹی نے کیا کرنا تھا؟ جی آئی ٹی نے بیان لے کر دے دینے تھے. اب یہ کہتے تھے ہم پر کیس ثابت ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ماڈل ٹاؤن والا کیس, شہباز شریف نے کہا میرے پہ ثابت ہو گیا میں ریزائن کر جاؤں گا. ثابت ہوا, انہوں نے وہ فیصلہ تبدیل کروایا, وہ انکوائری تبدیل کروائی. وہ بھی تو خون بولیں گے. یہ جو آپ نے اقلیتوں کو پنجاب میں مارا ہے, یہ جو عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگائی ہے, جو ان کے گرجا گھروں کو آگ لگائی ہے, یہ جو معصوم نوجوان بچے اغوا ہو رہے تھے لاہور میں, یہ جو اسپتالوں میں لوگ معصوم مر رہے ہیں, یہ جن کو پانی نہیں مل رہا صاف, آخر ان کی داد رسی بھی تو قدرت کرے گی نا. اور پھر جو آپ مسلسل پاور میں رہتے ہوئے جس تکبر کا مظاہرہ کرتے ہو, اس کا بھی تو آپ کو حساب کتاب دینا تھا. اب جی آئی ٹی آ گئی ہے. جب یہ پاناما کیس آیا, انکوائری باہر آئی, پیپر ظاہر ہوئے, کئی ملکوں کے لوگوں کے نام تھے, انہوں نے ذمہ داریاں قبول کی. کوئی ملک کا سربراہ, لیڈر, کوئی بڑا شخصیت اس کو اپنے ملک کی کورٹ میں نہیں لے گیا, کیونکہ غیر ملکی ایک پیپرز تھے جو آؤٹ ہوئے, ظاہر ہوئے, اس پہ ہونا تھا. ہمارے والے شیر کھڑے ہو گئے, ہمارے والوں کو تو بچانا تھا خود کو, اور مسلسل وہ عدلیہ میں چلتا رہا. تاریخ بنانے کا وقت تھا. میاں صاحب آتے ہی اور اب جیسے ہی پیپرز آؤٹ ہوئے, ذمہ داری یہ قبول کرتے کہ بے شک میرا نام نہیں ہے, میرے بچوں کا نام ہے, میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا, میں تاریخ کے ہاتھوں رسوا ہونا نہیں چاہتا, میں مستعفی ہو رہا ہوں, میرا کوئی دوسرا بندہ بیٹھے گا لیڈر. اور انکوائری کرتے آج آپ کی کیا بلے بلے ہو جاتی, آپ تصور تو کریں. اس انداز سے آپ خوار و خراب نہیں ہوتے. پھر آپ نے ایسا نہیں کیا, سپریم کورٹ میں گئے, اسمبلی میں گئے, اسمبلی میں کہہ دیتے کہ جناب میں آپ کے سامنے جواب داؤں, میں آپ کا نمائندہ ہوں, مجھے آپ نے اعتماد. ایسا بھی نہیں انہوں نے کیا. اب انہوں نے جی آئی ٹی کا فیصلہ آیا, اب اس پہ بھی کمر کس کے کھڑے ہو گئے. ایک دن پہلے کسان پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چاندیو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. نون لیگ کو ریفر کر رہے تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے.